الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم حدیث نمبر وعلیکم السلام 30 پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے کہ وسائل القرب من اللہ تعالی ونیل محبتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے وسائل، طریقے یا اسباب، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ونیل محبت ہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے جو وسائل ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے، کون سے طریقے اختیار کر کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ بھی جو حدیث ہم اوپر پڑھ کے ہیں، حدیث قدسی، یہ بھی اسی کی قسم ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی شیئا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا بندہ کسی بھی چیز سے میرے سب سے زیادہ میرا محبوب نہیں بنتا سوائے جو اس چیز کے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا. یعنی جو فرائض ہیں نا، ان کے ذریعے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ، اور یہاں میرا جو بندہ ہے وہ مسلسل نوافل ادا کرتا رہتا ہے میرا قرب پانے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. ایک ہے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا، یہ تو تقریباً ہر مسلمان ہی کرتا ہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ بھی اپنے اس بندے سے محبت کرے. تو یہ اس میں فرق ہے. بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا، یہ تو بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے یہ اصل میں معاملہ ہے. تو اس میں سارے نہیں شامل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے نا، مسلسل نوافل کا ذریعے میرے کو پاتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی سماعت مان جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو ضرور بھی ضرور دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال مجھ سے پناہ مانگے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں ضرور بھی ضرور اس کو پناہ دوں. ٹھیک ہے. یہ کتنی عظیم حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا کلام. جیسے حدیث قدسی کے متعلق ہم پڑھ کے ہیں تو یہ بھی حدیث قدسی کی ہی قسم ہے. اب اس کے مشکل جو الفاظ ہیں، ویسے تو میں نے ترجمہ کر دیا، لیکن پھر بھی عادہ لی ولیہ، عادہ کا مطلب ہوتا ہے آذا و ابغض و اغضب بالقول او الفعل، یعنی کسی شخص کو اپنی بات کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے تکلیف دینا، یا اس کو ویسے کوئی اذیت دینا یا بغض رکھنا اس سے. یہ ساری چیزیں عادہ کے اندر شامل ہیں، دشمنی کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور ولی اللہ سے وہ کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ جیسے لکھا ہے کہ العالم باللہ تعالی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جاننے والا ہو، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں علم رکھنے والا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو پتہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت کے جو مسائل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور اسی طرح توحید اسماء و صفات، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں. جو جس قدر زیادہ اس بارے میں علم رکھتا ہے، پھر یہ بات ہے کہ علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، میرے بندوں میں جو علماء ہیں نا، علم رکھنے والے، وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں حقیقی طور پہ. تو علم جو ہے نا بیسیکلی خشیت اللہ کا نام ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم خشیت اللہ کا نام ہے. یعنی علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ کوئی بھی کام بغیر اس کے نہ کرے. تو جو ایک بندہ علم بھی پڑھے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر بھی نہ ہو، تو ایسا بندہ عالم نہیں کہلوا سکتا. اس کے پاس معلومات کا مجموعہ تو ہے، ابھی اس کو علم نہیں ملا. العالم باللہ تعالی المواظب علی طاعتہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ہمیشگی کرنے والا، یہ نہیں کہ کبھی کر لی کبھی نہ کی. المخلص فی عبادتی، اور اس کی عبادت میں مخلص بھی ہوتا ہے. یہ ایک عالم کی پہچان ہے.
ولی اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے، ولی کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں شاید ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ آذن بالحرب، یعنی میں اس کو بتا دیتا ہوں یا میں اعلان کر دیتا ہوں اس کے خلاف، کس چیز کا، جنگ کا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی نا، اس کے ساتھ اعلان جنگ کا میں اعلان کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو سود خور ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا، یہ ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے اکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے درجات ہیں نا، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی ولی سے دشمنی رکھی جائے یا سود کھایا جائے، کیونکہ سود کے معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی جنگ کا اعلان کیا۔ تو والمعنى ان من آذى مؤمنا فقد اعلن الحرب على اللہ، کہ جو بندہ بھی کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب مومن کون ہوتا ہے، وہ ہم آگے تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں۔ تو وہ حقیقت میں کیا کرتا ہے، مومن بندے سے جو بندہ بھی دشمنی کرتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ واللہ تعالیٰ اذا حارب العبد اہلکہ، اور جب بندہ اللہ کسی بندے سے جنگ کرتا ہے نا، تو اس کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ النوافل، اب ہم نے اوپر پڑھا کہ نوافل کے ذریعے وہ ہمیشہ نوافل پڑھتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو النوافل کا جو مطلب ہے وہ ما زاد علی الفرائض من العبادات، فرضی عبادات سے زائد جو بھی چیز ہے وہ نوافل کے اندر شامل ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض صدقہ، جیسے زکوٰۃ ہے، اور ایک ہے جیسے فرض نمازیں ہیں، حج ہے، روزے ہیں۔ تو جو رمضان کے روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، اس کے علاوہ جو روزے ہیں جو انسان ویسے نفلی طور پہ رکھتا ہے، وہ جتنے بھی فرائض سے زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کو نفل بولا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو یہ ساری عبادات جو اصل فرائض سے زائد ہوں، کن تو سمع، تو میں اس کی کیا بن جاتا ہوں، سماعت بن جاتا ہوں، ظاہری بات ہے۔ المراد حفظ هذه المذکورات من ان تستعمل من فی معصیت اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بعض صوفیوں نے یہ بنا لیا، اور وہ اس حدیث کو بہت زیادہ پیش بھی کرتے ہیں کہ جو فنا فی اللہ، ایک ان کا صوفیوں کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، وہ صوفی جو ہوتا ہے ایک مرتبہ، ان کے مختلف درجات ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا طریقت، شریعت، معرفت، اور فنا فی اللہ یا فنا فی ذات بولتے ہیں کئی لوگ۔ تو یہ جتنے بھی عقیدے ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح یہ والی حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اللہ بن جاتا ہے، یا اللہ کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی سماعت ہو، بینائی ہو، کان ہو، جو بھی ہے، یہ تو مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نفی کر دی اس چیز کی۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو کان ہوتے ہیں، یا اس کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ بندہ خود اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بینائی کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کانوں سے وہی چیز سنتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چل کے اسی طرف جاتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس طرف جانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہاتھوں سے اسی چیز کو چھوتا ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے چھونے کی۔ یہ مطلب ہے یہاں پہ۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے نا اس کے ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کی اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اس کے کانوں کی وہی چیزیں سنتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں دونوں معنی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن یہ جو صوفی والا معنی ہے، یہ اس کا قطعاً اس کا ہی مطلب نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا شرک کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مخلوق اور خالق کو ایک کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، استعاذنی طلب العوذ والحفظ مما یخاف منہ، تو یہ جو ہوتی ہے نا پناہ مانگنا، یہ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس چیز سے آپ کو خوف ہوتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں، اسی طرح احادیث میں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور اس طرح کی کئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم بھی کرتے تھے، جو ہے نا سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جتنی چیزیں ان چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے جن کے بارے میں آپ کو خوف ہوتا ہے۔ حسد کا خوف ہے، حسد دکھائی تو نہیں دیتا نا، وہ تو جب شو ہوتا ہے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ہر بندہ آپ کے ساتھ چلنے والا آپ کو کیا پتا، وہ آپ اندر سے وہ آپ کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے، یہ حسد کرتا ہے۔ تو من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد، اور یہ جو جتنی بھی شیطان کے بارے میں ہے، انسانوں کے من الجنت والانس جو ہے، کیونکہ کچھ چیزیں نظر ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی، کچھ دکھائی نہیں دیتی، تو ہر چیز سے پناہ مانگنا جس سے بھی آپ کو خوف ہو،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے یہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں ہر چیز سے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ساتھ تاکید لفظ استعمال کے لَأُوعِيذَنَّهُ نہ ہو. حالانکہ تاکید کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں کی ہے. تو اس میں بہت بڑی خوشخبری اور تسلی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں، یا مومن ہوتا کون ہے، اسی طرح ولی ہوتا کون ہے، پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا صرف اعلان کر دینا، کوئی بندہ دعویٰ کر لے کہ میں ولی ہوں اللہ کا، ہمارے یہاں لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے بھی ہیں، تو کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ یا کوئی بندہ خاص لباس ایسا پہنے کہ پٹا پڑانا لباس فقیروں والا پہن کے یا گندا مندہ رہنا شروع کر دے، اور وہ کہ جی میں ولی ہوں، یہ ولایت تک پہنچنے کا میں کر رہا ہوں، کیا اس کی بات درست ہوگی؟ یا کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے ایسا شو کرے کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو اس کا جو پیمانہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں خود ہی فرما دیا کہ الذین آمنوا، سوری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کوئی غم زدہ ہوں گے. ان کو کسی قسم کا کوئی خوف پریشانی نہیں ہوگی قیامت کے دن. پھر اللہ نے اگلی آیت میں بتلا دیا کہ وہ ہے کون ہے، اولیاء اللہ کو ہوتے کون ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی پرہیزگار بن گئے، تقوی اختیار کر لیا انہوں نے. تو یہ قرآن پاک نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ فرقان ہے، آخری اس کا جو رکوع ہے، عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، وہ ساری کی ساری اولیاء اللہ کی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. جس میں یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، تواضع اختیار کرتے ہیں. جو حالات سے اگر مخاطب ہوتے ہیں تو زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، صرف قالوا سلامہ کہہ کے گزر جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. غیر ضروری بحث نہیں کرتے ان سے، کہ ایک بندے کا علمی لیول نہیں ہے، اس کے ساتھ گھنٹوں لگانا، اس کو سمجھانا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا دلائل استنباط کیا ہے. تو ایسے لوگوں سے وہ درگزر کر کے گزر جاتے ہیں. یا کوئی بہت زیادہ گالم گلوچ کر رہا ہے کہیں پہ، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، تو بجائے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، چوری چکاری نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ صفات بیان کی ہیں کہ ان کا ہاتھ بہت زیادہ نہ تنگ ہوتا ہے، نہ ہی بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے. وہ میانہ روی سے چلتے ہیں. یہ نہیں کہ سارا مال جو ہے نا وہ لگا دیے اور خود جو ہے کنگلے بن کے لوگوں سے بانگتے پھر بھی، نہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور نہ اتنی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ہی ہاتھ کو بالکل بند کر کے کنجوسی اختیار کر لیتے ہیں. یہ بھی معاملہ میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اپنے، اگر ان سے گناہ ہو جائے، انہی آیات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، کوئی فاحشہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ولی سے گناہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ پھر وہ اصرار نہیں اختیار کرتے. اصل یہ چیز ہے ولی کی جو علامت ہے نا. ہمارے ہاں یہ سمجھ لے گا کہ ولی جو بندہ ہے نا، اس سے تو گناہ ہوتے نہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ہم اس کو نبی کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بھی بات غلط ہے. ایک ولی ہے، اس سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ ہو گیا تو وہ پھر اس پہ ڈٹا نہیں رہتا، بلکہ توبہ استغفار کرتا ہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اس کو ساری زندگی جو ہے نا، جو اسے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے. توبہ کرنے کے بعد بھی جب بھی اس کو گناہ یاد آتا ہے، وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا معاملہ ہو گیا. ولی کی یہ کیفیت ہوتی. تو اس میں اس کو یہ کہتے ہیں نا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یا اس آیت کی تفسیر میں کہہ لیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولی کون ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، جو تقوی والے، تقوی اختیار کیا تھا جنہوں نے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ کلام کا ہے کہ من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا. من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، کہ جو بندہ بھی مومن ہے، متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ مومنین کا دوست ہے. ایک ہے بندے کا اللہ کا ولی ہونا، ایک ہے اللہ خود کہے کہ میں فلاں کا ولی ہوں، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا مددگار ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون. سوری، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے کسی طرح روشنی کی طرف لے گیا، ہدایت کی طرف لے کے جاتا. گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچاتا ہے، جس کا اللہ ولی بن جاتا ہے. اور اسی حدیث سے یہ ابھی آگے اس کے جو فوائد ہیں اس میں ہم ذکر کرتے ہیں. بیان فضل اولیاء اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس حدیث کے اندر. کہ وشدت خطر معاداتہم، کہ ان سے دشمنی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، اس کا اس حدیث میں بیان ہے. کہ اولیاء اللہ جو ہے نا، وہ معمولی وہ نہیں ہوتے،
کہ ان سے بندہ دشمنی رکھے، ان کو تکلیف پہنچائے. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدَافِعُ عَنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَيَنْتَقِمُ لَهُم مِّنْ أَعْدَائِهِمْ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے اولیاء اللہ کا بدلہ لیتے ہیں، جو اپنے اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا بدلہ، ان کا دفاع اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. تو جس بندے کا اللہ دفاع کرنے والا ہو، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یا جس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو اس بندے کا پھر کیا حشر کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس لیے ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرے، خاص طور پہ جو متقی پرہیزگار ہوں، جن کے اندر یہ والی علامات پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی بیان کی ہے. تو جس شخص کے اندر ایسی علامات ہوں، اس کو تکلیف دینے سے، چاہے آپ کی لفظی کوئی تکلیف ہو یا اپنے کسی فعل سے تکلیف پہنچانی ہے، اس سے دشمنی رکھنا، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. سمجھے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بندہ پنگا لے رہا ہوتا ہے. دوسرا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ولایت اللہ عز وجل تحصل باداء الفرائض وفعل النوافل. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے نا، وہ ایسے نہیں مل جاتی کہ بندہ جو ہے نا وہ ننگا پھرنا شروع کر دے، غسل نہ کرے، بال لمبے کر لے، گندا مندہ رہ رہا ہے، یا کوئی عجیب و غریب قسم کی پگڑیاں، عجیب و غریب قسم کا کوئی لباس پہن کے اور اپنا حلیہ عجیب و غریب بنا کے پھرتا رہے. ایسا اس حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے. نارمل ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن کیا ہے ان کا معاملہ؟ کیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں، نوافل اور فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. اب یہ ایک بندہ نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں، اس کو کلمہ ہی نہیں آتا، لوگ اس کو ولی سمجھ رہے ہیں اور اس کا دربار بنا لیتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے. اور جو بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو اولیاء کا گستاخ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ جو بندہ مرا ہوا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کون سا ہے. اور اکثر کو تو ہم جانتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوتا ہے، ساری زندگی جو ہے نا وہ نشیوں والا اس کا حلیہ تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، گلیوں میں پھرتا رہتا تھا. جیسے ہی وہ مرا اس کا دربار بنا لیا، اب اس پہ منت منادب مانی جا رہی ہیں. اور جو بندہ ان درباروں کے اوپر رد کرتا ہے، یہاں پہ ہونے والے شرک یا جو بھی خرافات وہاں پہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اولیاء کے گستاخ ہیں. تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ اولیاء ہوتے کون ہیں. تو اولیاء اللہ کیسے بنتے ہیں؟ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی ولایت کب ملتی ہے؟ جب انسان جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے بندہ سب سے محبوب تب بنتا ہے جب وہ فرائض ادا کرتا ہے. اور نوافل کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ جب مسلسل کرتا رہتا ہے. تو حدیث میں لا یزال کے لفظ ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا نوافل مسلسل ادا کرتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی، بلکہ لا یزال کا مطلب جو ہے عربی میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کنٹینیو کے اس میں آتا ہے کہ مسلسل کسی چیز کو جاری رکھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہ نوافل مسلسل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے نا یہ یکدم یہ چیزیں حاصل نہیں ہو جاتی. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسی طرح فرائض جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال ہیں. جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے نا وہ فرائض ہے. ذالک لما فیہا من اظہار عظمت الربوبیت و ذل العباد عبودیہ. کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کی عظمت بیان ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. اور اسی طرح انسان جو اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے سر رکھ رہا ہوتا ہے. سر ہوتا ہے نا، اسی میں عزت ہے، ناک ہے، سارا کچھ ہے، وہ زمین پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنا آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اسی طرح اس حدیث کے ذریعے ان لوگوں کا عقیدہ یا اس کا رد بھی اس میں شامل ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت یا شریعت پہ عمل کے علاوہ بھی کچھ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ذریعہ ہیں. اور یہ میں بات ایسی نہیں کر رہا کہ میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں. میں بذات خود ایک ایسے شخص کے ساتھ، میرا کافی عرصہ اس کے ساتھ تعلق رہا، جو بندہ قبرستان میں رہتا تھا. اور اس کے بعد میرا ایک اس کے ساتھ اچھا تھا، وہ بزرگ تھا. میں تو خیر اس ٹائم سمجھ لیں بس لگا لیں 20 سال یا 17 سال، اتنی عمر ہو گئی میری. تو وہ بندہ قبرستان میں علیحدہ ہی اس نے اپنے وہ کچا سا مکان بنایا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا، تو میں نے کتاب التوحید پڑھی، اس میں جب میں نے یہ چیزیں پڑھی، حدیث پڑھی، تو میں نے ان کو جا کے پوچھا کہ نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھتے ہیں، اور عجیب یہ معاملات ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا یہ آپ لوگ ابھی شریعت کے اس پہ مرتبے پہ ہو، ہم طریقت کے اس پہ آ گئے، ہمارا لیول اور ہے، ہماری عبادات کچھ اور طرح کی ہیں. تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے نزدیک یہ والے معاملات کرنا یہ الگ ان کا لیول ہے. اسی طرح ایک صوفیہ کا ایک فرقہ ہے، اس کو ملامتیہ بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ الٹے سیدھے حرکتیں کرتا ہے، گندے کپڑے پہنتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اور پھر لوگ جب اس کو بدلے میں گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے میں یہ ایسا کر رہا ہوں. اس کو ملامت، اس کو کہتے ہیں ملامتی ہے. تو یہ جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہیں، طریقے ہیں، خرافات ہیں، جو بندہ بھی یہ کام کرتا ہے وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. اس حدیث میں اس کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ بھی نوافل کے ذریعے ہوگا. اللہ تعالیٰ کی
محبت حاصل کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض چیزیں کی ہیں ان کو ادا کر کے ہوگا، اس کے علاوہ کو تو تیسرا طریقہ نہیں ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبت اس کو ملتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بشرط الاستمرار والمحافظہ والمداومہ، یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی استمرار کنٹینوسلی کرتا رہے اور اس کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ کبھی کر لی کبھی نہیں۔ حفاظت کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کو ادا کیسے کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کس کے لیے کر رہا ہے۔ اور مداومہ بھی استمرار کے معنی میں ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کرنا کسی چیز کو۔ اسی طرح من ظفر بمحبت اللہ سددہ اللہ فی سمعہ و بصرہ و حرکاتہ وسلم، تو جو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے نا، جو اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی ٹانگ ہے، پاؤں ہیں، ان سب کو درست کر دیتے ہیں۔ وہ کام ہی وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے ناراضگی والے کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کو ایز اے محبوب انعام ہوتا ہے اس کے لیے۔ ان محبت اللہ عز وجل تجعل العبد مجاب الدعوہ، اب اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دوں گا، مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ دوں گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جس چیز سے وہ خوف محسوس کرتا ہے وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتے ہیں، کہ جو بندہ اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی پھر۔ دل الحديث على أن تقصد إيذاء المؤمنين معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب لأن الله توعد فاعل ذلك بالحرب۔ تو یہ بات ہم اوپر بھی کر چکے ہیں کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ بھی مومنین کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو حقیقت میں کیا کرا، یہ معاملہ کرنا جو ہے کس قدر خطرناک ہے۔ یہ ایک تو گناہ کا کام ہے، دوسرا یہ کہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف بھی یہی ہوتی ہے، وہ گناہ جس پہ کسی عذاب کی، لعنت کی، یا کسی سزا کی، یا جو حد ہوتی ہے حد نافذ کرنے کا اعلان ہو، وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے جنگ کروں گا، میں اس پہ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایسا معاملہ یہ نہیں کہ معمولی بات ہے مومنین کو تکلیف دینا۔ اور مومنین کی جو صفات ہیں وہ جیسے سورہ رحمان میں، اور اسی طرح سورہ فرقان کے آخری رکوع عباد الرحمن کی صفات ہیں، اسی طرح یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون كان من كان مؤمنا تقیا كان للہ ولیا۔ تو اس بات کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ اہل علم سے یا علماء سے یا مومنین سے، جو بندہ بھی فرائض ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، اور اپنی حد الامکان اپنی استطاعت کے مطابق قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے دشمنی نہ کی جائے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ سمجھے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ ایسی حرکت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خاص حلیہ ہوگا، یہ ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی کسی مسجد کا خطیب یا عالم یا کسی مدرسے کا استاد ہو، ایسے بھی ضروری چیز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بہن بھائی ایسا معاملہ کرتا ہو اور انسان جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کر لے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خاص طور پہ کوئی خاص کوئی منصب پہ بیٹھا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یہ وہ بندہ ولی اللہ اور دوسرا نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ والی صفات پائی جاتی ہیں، جو بندہ نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا فرائض ادا کر رہا ہے، اور نوافل کثرت سے ادا کرتا ہے، ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، تو ایسے شخص سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یعنی اس کو کیا ڈرنا ہے؟ انسان جو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کی نیت کر رہا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کس سے پنگا لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا اس میں مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور انشاءاللہ آج ہم تقریباً ابھی 2:25 ہوئے، 40 منٹ پہ ہم دوسری کلاس شروع کریں گے بإذن اللہ، جو ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اصول کی تفسیر بإذن اللہ، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔